قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ فلما انبأہم باسمائہم، تو جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دیے، قال الم اقل لکم، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، کیا میں نے تمہیں یہ نہ کہا تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ بے شک میں ہی آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور ان باتوں کو بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور ان کو بھی جو تم چھپاتے ہو۔ جب فرشتوں کو آدم کے ہمہ علمی احاطے کا علم ہو گیا اور انہوں نے اپنے عاجز علم کا اعتراف کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو وہ بات بتا دی جو وہ نہیں جانتے تھے، اور وہ یہ تھی کہ انسان میں اگر فتنہ و شر کا پہلو ہے تو صلاح و خیر کا پہلو بھی موجود ہے، اور صلاح و خیر کا پہلو غالب ہے، اسی لیے اسے خلیفہ بنایا جا رہا ہے، اور وہ اپنی علمی کمال کی وجہ سے اس کی اہلیت بھی رکھتا ہے۔ اس قصے سے ضمناً یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ علم عبادت سے افضل ہے۔ عبادت کا تعلق صرف مخلوق سے ہے، جبکہ علم کا تعلق خالق اور مخلوق دونوں سے، اور سب سے بڑا عالم اور علیم تو خود اللہ تعالیٰ ہے۔ بلا شبہ انسان فرشتوں جیسی اور جتنی عبادت نہیں کر سکتا، تاہم علم کی بنا پر فرشتوں سے افضل اور مستحق خلافت قرار پایا۔